السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، جہاں رہیں خوش رہیں، خرم رہیں، خوش و خرم رہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حیات میں، ہوں آپ کا میزبان حامد رضا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کی ملاقات سفر حیات میں مقتدر شخصیات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں بات چیت۔ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ہم بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس انداز میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں۔ کیونکہ میرا پروگرام کرنے کا مقصد، ہمارے جو یہاں معزز مہمان آتے ہیں ان کا بھی مقصد ہے۔ مقصد کے بغیر ہر چیز ادھوری ہے جناب۔ مقصد اگر ہو جائے، کسی بھی کام کا مقصد ہو، تو یقین جانیے اس کام کو کرنے میں آپ کو پنجابی میں کہا جاتا ہے چس آتی ہے، اور چس آنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کا مقصد اچھا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس ہر گھر تک پہنچے، ہر گھر تک ایک اچھا پیغام پہنچے، جب ہی ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا بھی ہمارا موضوع ہے، لیکن موضوع بتانے سے پہلے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے ایسی شخصیات تشریف لے آتی ہیں جن کے آنے سے یقیناً پروگرام آپ کا چھا جاتا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اور میرا ایک وہ کہتے ہیں نا پختہ یقین ہے کہ آپ کچھ اچھا سوچتے ہیں تو یقیناً اچھا ہوتا ہے، اور اگر آپ اچھا نہیں سوچتے تو آپ یقین کر لیجئے کہ کبھی بھی اچھا نہیں ہونے والا۔ اچھا ہونے کے لیے اچھا سوچنا ضروری ہے۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو یقیناً اچھا ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے مہمان جو ہیں بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں۔ تینوں کی تینوں شخصیات بہت کمال کی شخصیات ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں تعارف کراتا چلوں، ہمارے جو پہلی گیسٹ پہلے نمبر پر جو موجود ہیں اس وقت، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتی ہیں۔ جب بھی ہم نے دیکھا ہے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتی ہیں، اور چہرے پر مسکراہٹ رکھنا یہ سنت بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا کے رکھا کریں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے شوہر کی اچھی بیوی ہیں جی یہ، اور اس کے علاوہ ایکٹیو رہا کرتی ہیں سوشل ایکٹیویٹیز میں، سوشل ورکر ہیں۔ میری مراد محترمہ مسز فاروق ستار مینس افشا فاروق ستار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم افشا صاحبہ۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ بہت زیادہ تعریفیں آپ نے میری کر دی۔ کاش کہ میں کچھ کر بیٹھتا تعریفیں، لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ آپ کا آنا یقین جانیے، آپ کے آنے سے بہت خوشی ہے مجھے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ ہم آپ سے شکریہ، ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں بات۔ آپ کو بھی بتائیں، اپنے ناظرین کو بھی بتائیں۔ صرف دوسری شخصیت، ناظرین کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو کال کرتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر جس وقت جہاں میں سانس لے رہا ہوں، جی رہا ہوں، لوگوں کے اندر ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہے، ایٹیٹیوڈ سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم گھبراتے ہیں کہیں کال کریں آگے سے ڈانٹ نہ مل جائے، ڈانٹ میسر نہ ہو جائے، یا کچھ سننے کو نہ مل جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ انہیں جیسے ہی کال کرتے ہیں تو آگے سے ایسے شفیق انسان آپ کو ملتے ہیں، اس انداز میں بات کی جاتی ہے کہ جیسے آپ انہی کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہیں، اس انداز میں بات کی جاتی ہے کہ جیسے آپ کی تربیت وہی کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت پیاری شخصیت، بہت اچھی شخصیت، میں ان کا فین ہوا ہوں جب سے ان سے بات ہوئی ہے، اور میں بے حد مشکور ہوں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں۔ MNA ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے پاکستان MQM سے ہے۔ بہت سینئر رہنما ہیں اور بہت سینئر سیاستدان ہیں۔ میری بڑی بہن محترمہ سبہین غوری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ سسٹر کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ آپ کو جب میں نے فرسٹ ٹائم کال کی نا سسٹر، یقین جانیے میں تھوڑا گھبراہٹ کا شکار تھا، پتہ نہیں کیا رسپانس آئے گا، لیکن جو رسپانس آیا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے جس انداز میں بات کی، میں آپ کے لیے اس وقت بھی دعا گو تھا، آج بھی اور آئندہ بھی رہوں گا۔ اللہ آپ کو حاسدین سے محفوظ رکھے اور کامیابیوں کی طرف آپ کو لے کر جائے۔ آپ سے بھی ہم بات چیت کریں گے، اور آپ کے ساتھ وہ شخصیت موجود کہ جن کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، میں کیا بڑے بڑے ان کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جس چینل پہ چلے جائیں، جس میڈیا انڈسٹری کے کہیں کسی کونے، کہیں بھی چلے جائیں، کونے میں چلے جائیں، درمیان میں آ جائیں، سائڈ پہ چلے جائیں، جہاں بھی جائیں آپ کو ان کے اسٹوڈنٹس جگہ جگہ ملتے ہیں۔ اور اس وقت ان کے اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، سر کے لیے بھی بالکل اعزاز کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ان کے اسٹوڈنٹس جا بجا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم میڈیا انڈسٹری کی بات کریں تو میڈیا پر تو ہر جگہ سر کے اسٹوڈنٹس ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ پیاری شخصیت کہ جنہیں لوگ سننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہم انہیں بچپن سے سن رہے ہیں۔ آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں انہیں نعتیں سناتا رہا ہوں ٹی وی چینلز پر، آج
یہ سامنے موجود ہیں. میں ایز اے ہوسٹ ان سے سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. میری مراد ڈاکٹر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, بہت پیاری شخصیت بھی ہیں, محترم المقام جناب ڈاکٹر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج خیریت؟ الحمدللہ کرم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یقیناً آپ سفر حیات میں تشریف لائے ہیں. میں بچپن میں ایک گیم ہم کھیلتے تھے, بچے جب ہم ہوتے تھے تو 4 لوگ ہاتھ یوں باندھ کے نا سائڈ سے ایک بندہ گزرتا تھا, تو اس سے ہم پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو, تو کہتا تھا میں سمندر میں جا رہا ہوں. تو ہم کہتے رہے ہمارے سمندر میں کیوں نہیں آ جاتے, تو جواب آتا تھا تمہارا سمندر چھوٹا ہے. تو ہم کہتے رہے تیلی پھینکو بڑا ہو جائے گا, تو وہ تیلی پھینکتا رہا کچھ بھی چیز, تو ایک دم ہم ہاتھ یوں کھولتے رہے بڑا ہو جاتا تھا. میرا پروگرام بالکل اسٹارٹ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے آج آپ کے آنے سے, ہماری ان دونوں معزز مہمانوں کے آنے سے میرا پروگرام بڑا ہو چکا ہے. جی الحمدللہ, آپ خود بھی بہت بڑے ہیں, ثنا خوان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر ہماری بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہیں. تو کوئی سبب نہیں ہے کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اس میں سفر حیات صرف ہم 4 تک محدود نہ ہو, بلکہ ہر اس نفس تک پہنچے جو واقعی زندہ رہنے کا خواہش رکھتا ہے اخلاقیات کے ساتھ. واہ 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 واہ, بہت ضروری ہے, اخلاقیات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اخلاقیات نہ ہو تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ہی, ہمیں پھر زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. زندہ رہنا تو اخلاق کو تھامنا ہوگا, اخلاق ہی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا, میں افشاں صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. افشاں صاحبہ, یقیناً آپ معاشرے کے اندر دیکھتی ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ماحول بنا ہوا ہے, آلودگی ہے, مختلف جگہوں پر آپ کو گند بھی نظر آتا ہے. ہم جب روڈ پر نکلتے ہیں تو یقیناً ہم جب کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ ڈسٹ, یہ ساری چیزیں وہاں پر یہ سین آن ہی نہیں ہوتا. جب ہم اپنے یہاں ملک میں آ جاتے ہیں, ہمارا ملک ایسا, ہم اپنی جان دینے کے لیے اس کے لیے قربان ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ سماجی رہنما ہونے کے ناطے اور سوشل ورکر ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ کہوں کیونکہ میں بھی 15 ایئرس امریکہ میں رہی, پھر وہاں سے میں یہاں موو ہو گئی. جب میں یہاں آئی تھی 2012 میں تو اتنے برے حالات نہیں تھے, لیکن ابھی جو ہے میں دیکھ رہی ہوں یونیورسٹی روڈ پہ جو انہوں نے وہ کنسٹرکشن سٹارٹ کی ہوئی اتنے سالوں سے, وہ پتہ نہیں اس سینچری میں تو اینڈ ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ فنڈس آتے ہیں, سوری ٹو سے, فنڈس آتے ہیں, فنڈس کہاں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں فنڈس ختم ہو گئے. فنڈس آتے ہیں, فنڈس ختم, وہ ایز اٹ از وہاں پہ کوئی کام ہوتا نظر آ نہیں رہا. اور کتنی شہریوں کو پرابلم ہو رہی ہے, آپ دیکھیں بارشیں ہوئی ہیں, روڈز کا کیا حال ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جب لوگ پبلک اپنی عوام سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کا کام بھی کر کے دیں. یہاں پہ یہ سبین بھی ہیں, ہمارے اپنے جو حضرت ہیں وہ بھی اسی میں, لیکن میں کہتی ہوں ایم کیو ایم ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, بڑی جماعت جو بھی ہے, جماعت اسلامی جو بھی یہاں کراچی میں بڑی جماعتیں ہیں جو کام کر کے دکھائیں, جب ووٹس لیتے ہیں تو شہریوں کا خیال بھی کریں. جو اتنے یہاں پہ جگہ جگہ ٹریش ہیں, ان کا کوئی انتظام ایسا ہونا چاہیے, وہ آؤٹ آف سٹی ہونا چاہیے ساری چیزیں نا, یہ نہیں گھروں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے شہریوں کو خود بھی خیال رکھنا چاہیے ان سب چیزوں کا, کہ بھائی ہم جو ہے چھوٹا سے چھوٹا ٹریش بھی باہر نہ ڈالیں, اس سے ہمارے خود ہی ایریے میں گندگی ہوگی اور وہ ڈیزیز پھیل رہی ہیں. آپ دیکھیں نا جب سے یہ بارشیں ہوئی ہیں کوئی اس کا حل نہیں ہے. اگر یہ پہلے سے ہی سارا یہ کرتے, سیف سائڈ چلتے کہ روڈز اچھی بنی ہوئی ہوتی ہیں, فلڈس کے لیے جو ہے وہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے, تو ابھی یہ ان حالات سے شہروں کو گزرنا نہیں پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سبین غوری صاحبہ, آپ تو یقیناً اس مقام پر ہیں کہ جہاں آواز پہنچتی ہے, اور آواز آپ بڑے دبنگ اسپیکر ہیں ماشاءاللہ سے, اور آپ کا انداز گفتگو بہت پیارا, اور آپ کی آواز جہاں پہنچتی ہے اور باقاعدہ پہنچی اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. آپ کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں کے لوگ آپ کی بے پناہ رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں. ایک تو آپ لیڈی ہیں, ایک ہمارے مسلمانوں میں یہ خامی خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ ہم خواتین کا ادب و احترام کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو کام آپ کرنا چاہتی ہیں آپ کر گزرتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, تو لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں اس حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آلودگی ہماری پھیلتی چلی جا رہی ہے, آپ جیسے سیاستدان موجود ہیں, اس کے باوجود آواز بھی آپ لوگ اٹھا رہے ہیں, پھر اس میں کمی پیشی کیوں نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں گو کہ سیاسی پروگرام نہیں ہے, مگر کیونکہ میرا تعلق سیاست سے ہے تو ہمیں یہ ڈائنامک سمجھنی پڑیں گی کہ ایک تو ماحولیاتی تبدیلی پوری دنیا میں رونما ہو رہی ہے, اور پاکستان اس بیلٹ پر ہے بدقسمتی سے جہاں پہ یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریاز میں سے ہے. اور پھر ہمارے پاس جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے, خاص طور پہ 2014 میں 13-14 میں 18ویں ترمیم کے بعد, تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو گئی ہیں, اور اس کی
کوارڈینیشن کے لیے کمیٹیز موجود ہیں, فورمز موجود ہیں, مگر بہرحال کیونکہ میڈیم چینج ہوتا ہے تو اور میرا کیونکہ میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں اور وفاق میں ہم بات کرتے ہیں تو لیجسلیشن کی حد تک تو صحیح ہے, مگر جہاں پہ جو ہے وہ ایسے اداروں سے روابط ہیں یا ایسے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے, اس میں تھوڑی سی ہمیں پرابلم آتی ہے. اسی طریقے سے جو ابھی فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تیزی سے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات ہو رہے ہیں, کچھ سالوں سے بہت زیادہ ہیٹ ویوز ہیں, آلودگی بہت بڑھ گئی ہے, چاہے وہ آبی سطح پر ہو, پانی میں آلودگی ہو, چاہے ہماری ہوا میں ہو, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہماری صحت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. پھر ابھی جو یہ پچھلے 2 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں سیلابی صورتحال ہے, لینڈ سلائڈنگز ہو رہی ہیں, کے پی کے اور پنجاب اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے. تو ابھی پاکستان جو ہے کیونکہ وہ ایک ترقی یافتہ نہیں بلکہ جو ہے وہ ابھی ایک گروئنگ سٹیج میں ہے, تو ان چیزوں سے نبرد آزما ہونا اور اس کے لیے جس بڑے کیپٹل کی ضرورت ہے, جن وسائل کی ضرورت ہے, تو اکیلے پاکستان اس کو جو ہے نا اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتا. اس کے باوجود جو ہمارا نیشنل لیول پہ میں اس کی بات کروں گی کہ ہمارا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو سیل ہے, جو NDMA ہماری جو بنایا ہے ادارہ, وہ اس کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے. پچھلے 1 سال میں اس نے اپنا مانیٹرنگ بہت بہتر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی آفات آنے سے کافی ٹائم پہلے اس کی وارننگ جنریٹ ہو جائے اور ہم اس کے لیے اقدامات کر سکیں. پریکاشنری اقدامات زیادہ بہتر ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ جب ہم اس آفت کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم امداد پہنچا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں, اس میں کسی حد تک ہم کامیاب ہوتے ہیں, کسی حد تک نہیں ہوتے. تو اس کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ NDMA نے ایک تمام ممبرس کو جو ہے وہ ایک بریفنگ بھی دی تھی, جتنے بھی جو ہے وہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں, مگر اس میں مزید ابھی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, موجود ہے گنجائش. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایسے جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو ماحولیات کی تبدیلی کے لیے, کلائمیٹ چینج کے لیے کام کر رہے ہیں, انہیں آگے بڑھ کے پاکستان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے اور کرنا بھی چاہیے, اور آپ لوگ اس میں کوشش کریں, اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ یہ سب مل ملا کر ہمارے اس خوبصورت پاکستان کو اور زیادہ سنوار دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑھتی ہوئی آلودگی یقیناً بیماریاں جنم لیتی ہیں, اور ہماری یہ جو خوبصورت فضا ہے, بہترین فضا ہے جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے, اس فضا کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں ظاہر ہے کہ آپ تینوں احباب وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, اور صحیح ہم اپنے احباب تک پہنچا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, صرف حکومت یا صرف ہم یا ہم دونوں؟ اجتماعی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ ذرا سا ذہنی وسعت کے ساتھ سمجھنا ہوگا. ہم جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, ہم کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اپوز کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے, ہم تو وہ حقائق, زمینی حقائق ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جو سہ کے آ رہے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا کہ پورے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک ذمہ داری لی, لیکن اس ذمہ داری کا کوئی وقت بھی تو ہوتا ہے. 2 سال, 3 سال, 4 سال, 10 سال, موت کا ایک دن معین ہے. نیند تو آتی نہیں نا, پھر اس کے بعد تو نیند تو غائب ہو جاتی ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا, پوری دنیا کے اندر جو مینجمنٹ ڈیزاسٹر کی بھی بات ہم کر رہے تھے, اور جو انوائرمنٹل چینجز کی ہم بات کر رہے تھے, اور خاص طور پر میں جب ویسٹرن ورلڈ کو دیکھتا ہوں, تھوڑا بہت تحقیق کا کام میں نے باہر بھی کیا پاکستان سے, تو ان کے جو ادارے ہیں, خاص طور پر انوائرمنٹل سائنسز کے ادارے یا یونیورسٹیز اور پروفیسرز اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز, وہ سالوں سال بیٹھ کر اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ حکومت کوئی بھی ہو اور کسی کی بھی آئے, لیکن اس کو اس پیرامیٹر میں رہتے ہوئے, یہ نیشنل پالیسیز ہے, ان کو تبدیل نہیں کرنا ہے. جی, اور اس پر رہتے ہوئے وہ بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا کام ہو گیا اس کو برباد کرنے کے لیے دوسرا تیار ہے, خواہ وہ لفظی اعتبار سے ہو اور خواہ وہ عملی اعتبار سے ہو. اب آپ ایک بات بتائیے مجھے, جس تیزی کے ساتھ اس کراچی شہر کے اندر آپ نے سارے درخت کاٹ دیے ہیں اور سڑکوں کا جال تو آپ نے بچھا دیا, لیکن فطرت کے خلاف جنگ لڑ کر آپ کس چیز کو حاصل کر رہے ہیں, اس چیز کا آپ نے سوچا؟ وہ گاڑیاں جو چلیں گی, انوائرمنٹل سائنس کی بات کر رہے ہیں نا, وہ گاڑیاں جو چلیں گی پورے ویسٹرن ورلڈ کے اندر اور پوری نارتھ امریکہ کے اندر صرف ایک ہی بات ہے کہ جتنا کم سے کم دھواں ہوگا اور جتنا کم سے کم پولوشن ہوگا, اتنے ہی بیماریاں ختم ہوں گی, اتنے ہی صحت مند معاشرہ ہوگا. لیکن اس صحت مند معاشرے کے لیے کیا ہم لفظی جنگ اور لفظی کام کرنا چاہتے ہیں, یا عملیت کے ساتھ اس طرف جانا چاہتے ہیں جس کو آپ پراپر مینجمنٹ سائنس کہتے ہیں؟ اس مینجمنٹ سائنس کے اندر آپ کو
خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، MQM کے ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، کسی اور سیاسی جماعت کے لوگ ہوں، آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ کس جماعت کا شخص کون کیا کہہ رہا ہے. وہ وطن عزیز پاکستان کے لیے بات کہہ رہا ہے، مثبت ہے، تو آپ اس کو لے کر چلیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب ایک اور جو بات، تھوڑی سی بات میں چاہوں گا جو سامنے آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو جنگلات ہیں اور جس بے دردی کے ساتھ کاٹے گئے ہیں، اس کا نتیجہ وہ سیلاب ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. وہ قدرتی قطع کلامی معاف ڈاکٹر صاحب، میں اسی پر آؤں گا آپ سے ہی ڈائریکٹ بریک کے بعد، لیکن ہماری مجبوری ہے بریک لینا بہت ضروری ہے. ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سفر حیات. میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر احمد قادری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب گفتگو فرما رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجیے. بہت شکریہ آپ کا. بس بات سادہ سی ہے گفتگو کیا، اصل بات یہ ہے کہ احساس ذمہ داری. جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے اور جو انہوں نے سروے کیا ہے، آپ 5 سے لے کر 8% کے درمیان آپ کے پاس کل جنگلات ہیں. جنگلات آپ کے پاس، اور 1.5 آپ کا سالانہ جو ہے وہ اس کے اندر نقصان ہو رہا ہے ان جنگلات کے اندر. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا، ایک صرف کراچی شہر کی آپ بات کریں، ایک سگنل پہ آپ رکتے ہیں، یہ 3 کروڑ کی آبادی کسی بھی اعتبار سے 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. بالکل. جس سگنل پہ آپ رکتے ہیں، تمام سگنلز پر آپ صرف اس دھوئیں کو کیلکولیٹ کر لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنا پیٹرول جلایا ہے. اور جو آپ گھوم کر آ رہے ہیں غیر ضروری طور پر، اور جتنا وقت آپ اس میں لگا کر اپنا پیٹرول بھی اور پیسہ بھی اور ذہنی طور پر تھکن بھی لے رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر تیسرا آدمی کہیں نہ کہیں ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اگر کسی کو اپنے بچے کو اسکول لے کر جانا ہے تو وہ یہ پریشان ہوتا ہے کہ یا خدا پھر میں اسی رش سے گزر کے اپنے بچے کو اسکول لے کر جاؤں. اور کہیں کسی کو ایمرجنسی میں پہنچنا ہے، وہ تو بات الگ ہے، چلیے یہ تو ہو گیا. جو فضائی آلودگی ہو یا آپ کے پانی کے حوالے سے، جو پانی ہے دنیا کے اندر، اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی لائف لائن ہے. اس کو کتنے % خرچ کرنا ہے اور کس طریقے سے خرچ کرنا ہے اور کس طرح اس کو دوبارہ استعمال کرنا ہے اپنی زراعت کے لیے یا اپنی چیزوں کے لیے، یا کم از کم زمین کا جو لیول آپ کا کم ہو رہا ہے. ہر تیسرے گھر کے اندر بورنگ ہو رہی ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پانی کہاں جا رہا ہے؟ شہر کا، کراچی شہر کی بات کریں، اسلام آباد کی کریں، کہیں کی بھی کریں آپ، تو پانی کا جو لیول ہے آپ کا، وہ انٹرنیشنل جو واٹر مانیٹرنگ سیل ہے اس نے بتایا کہ پاکستان کا جو پانی ہے وہ زمینی اعتبار سے دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. اور خطرہ اس بات کا ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آئے کہ جب اس میں پانی کا قحط ہو. اللہ معاف رکھے اس وقت سے. اسی طریقے سے آپ جب اپنے ان لوگوں کو جن کو آپ یہ خالص دھواں دے رہے ہیں، خالص دھواں، سارا جتنا گاربیج ہے دنیا کا، وہ ایک جگہ ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے اس کا، اس کو آپ جا کر وہاں اس طریقے سے اس طرح سے وہ کرتے ہیں. لیکن آپ شہر کے اندر اسی طرح جلاتے ہیں تاکہ لوگ کینسر کے مریض پیدا ہوں، اس سے ہارٹ اٹیک ہو. کیونکہ انوائرمنٹل سائنسز کے اندر پوری ریسرچ ہے کہ ہارٹ کا اور گلے کا اور پھیپھڑے کی جو بیماریاں ہیں وہ دھوئیں کے ساتھ ہوتی ہیں. ہاسپٹل بڑے اور نتیجہ نکلتا ہے نا. اچھا، ہاسپٹل خود اپنے جو کچھ بھی اس کی آلودگی نکلتی ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں تو پھر بہت خطرناک چیزیں بھی ہیں. ہمیں میرا خیال دیکھنا چاہیے. صرف ہم یہ کہیں کہ حکومت اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، نہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اب انڈسٹریل ریولوشن تھا نا 1950 کے اندر، ایوب خان کے دور کے اندر، اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ آ جائیے 2025 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 26 شروع ہونے والا ہے. اس کے اندر ذرا ریسرچ کیجیے آپ کہ آپ کی یونیورسٹیز کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس ریسرچ کے اندر. 0.1 ہوگا شاید. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یونیورسٹیز کو انوالو نہیں کر رہے. آپ پلاننگ کمیشن کے اندر ان لوگوں کو جن کی ایکسپرٹیز ہے ان کو آپ پوچھیں. باہر امریکہ وغیرہ کے اندر برکلے یونیورسٹی ہے، UCLA ہے، فلاں ہے، یونیورسٹی برٹش کولمبیا ہے. میں خود اسٹوڈنٹ رہا ہوں یونیورسٹی برٹش کولمبیا کا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروفیسرز اور ان کے ریسرچز کو جو دنیا میں سائٹیشن میں جاتی ہیں، حکومت لیتی ہیں اور اس کو اہمیت دیتی ہے، ان کو بلا کر پوچھتی ہیں کم از کم بتاؤ کیا ہے. تو اگر آپ پوچھیں گے نہیں تو وہ بتائے گا کہ کوئی، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، ان سے آپ معلوم کریں. اور انوائرمنٹل سائنسز کے اوپر پورے پاکستان کے اندر باقاعدہ یونیورسٹیز نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے ہیں جو PhDs کرائے ہیں. ایسے نہیں کہ PhD نہیں ہے، پوری دنیا سے PhD کر کے آئے، لیکن ان کا جو ریسرچ ڈسرٹیشن ہے وہ کہاں گیا؟ زمین کھا گئی ہے. اسی زمین میں، اسی شہر میں، اسی ملک میں ہے، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. کسے وکیل کریں، کسے منصفی چاہیں.
کیا بات ہے جی. اچھا سبھین صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی پانی کی قلت کے حوالے سے، تو یقیناً یہ جو پانی کی قلت ہے اور بڑھتی ہوئی آلودگی ہے تو یہ ہماری معیشیت کو بھی یقیناً نقصان پہنچا رہی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنا خطرناک ہے معیشت کے لیے یہ؟ دیکھیں یہ بالکل معیشت کو براہ راست نقصان پہنچا رہی ہے، چاہے پانی کی قلت ہو، پانی کی آلودگی ہو، یا یہ بڑھتی ہوئی جو پولیوشن ہے ایئر میں، واٹر میں، گراؤنڈ پہ، یہ بہت زیادہ ہماری معیشت کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. تقریباً پوری دنیا میں 70 لاکھ افراد جو ہے وہ اس آلودگی کا شکار ہو کے ہر سال مرتے ہیں، اتنا ایوریج ریٹ ہے. اور کئی ارب ڈالرز جو ہیں وہ اس کی پوری دنیا کی آپ جی پوری دنیا کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. 70 لاکھ لوگ پوری دنیا میں جو ہے ہر سال یہ آلودگی کا شکار ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کیونکہ انسانی نفوس ہیں، انسانی جان کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سمندر میں دریاؤں میں آلودگی ہے، فیکٹریز، اور جیسے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا جو فضلہ ہے ہاسپٹلس کا وہ بھی ہم اکثر ڈسپوز آف کرنے کے لیے ندی نالوں میں اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی جو آپ دیکھیں کہ جو آبی ہماری جو حیات ہیں، جو ہماری مچھلیاں ہیں، جو اور نایاب ہیں، وہ بھی اس سے نقصان کا شکار ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے چاہے وہ فیکٹریز کا دھواں ہو، چاہے ہماری گاڑیوں کا دھواں ہو، اس سے ہمارے جو چرند پرند ہیں، جو ہماری مرغیاں ہیں جو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، وہ بھی آلودگی کا شکار ہو رہی ہیں، اور ان کی بیماریاں پھر انسانوں میں بھی منتقل ہوتی ہیں. جب ہم انہیں یوز کرتے ہیں تو وہ دن بدن ایک ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کا جو ہے وہ سدباب ڈھونڈنے کے لیے اس کا علاج ڈھونڈیں، ہم پریکاشنری میجرز پہ جائیں. اور کلائمیٹ چینج اس پہ منسٹری جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، مگر ابھی ہمارے ہاتھ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی مشکل حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کا کیور نکالتے ہیں. تو ابھی چند سال پہلے ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے کووڈ اور اس کے بعد کے اثرات اور یہ سیلابی صورتحال پہ، تو ابھی بہت زیادہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم کسی آفت کو آنے سے پہلے یا کسی مسائل سے دوچار ہونے سے پہلے اس کا جو ہے وہ کوئی سدباب کر لیں، اور وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا تاکہ معیشت پہ بھی کم نقصان ہو، حکومت پہ بھی کم نقصان ہو. ویسے ہی ہمارے محدود وسائل ہیں تو ان چیزوں کے بہت اچھا. اس میں صرف جو ہے وہ ہم سیاستدان ہی نہیں یا جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہی نہیں، بلکہ ایک عام آدمی. آپ دیکھیں تقریباً آج سے کوئی میں جب کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں چیئرمین تھی تو ہم نے ایک رپورٹ جنریٹ کی تھی، اور وہ رپورٹ جنریٹ وسیم اختر صاحب کے دور میں ہوئی تھی. ہم نے اس پہ کام کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک آدمی تقریباً جو ہے وہ روزانہ کتنا کچرا جنریٹ کرتا ہے. 1 پاؤ کچرا روزانہ ایک آدمی جنریٹ کرتا ہے، تو اگر 3 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے تو آپ روزانہ اندازہ کر لیں کہ کتنا کچرا جنریٹ ہو رہا ہے جو اس طریقے سے ڈسپوز آف نہیں ہو رہا، اور پھر وہ آلودگی جو ہے پیدا کر رہا ہے، اور وہ ہماری صحتوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، ہمارے بچوں کی صحتوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، ہمارے جو جانور ہیں ان کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو یہ پورا ایک سرکل ہے. تو ہر عام آدمی اپنی جگہ ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے. میں یہ سوچوں کہ حکومت کام نہیں کر رہی، ادارے کام نہیں کر رہے، تو میں بھی کچرا اٹھا کے اپنے گھر سے باہر ڈال کے اپنی جان چھڑا لوں، تو اس طرح نہیں ہوگا. پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، گھر سے آغاز کریں، ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں. جب میں یہ سوچوں گی کہ میں اپنی جگہ کیا ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہوں، اور ہر آدمی یہ سوچنا شروع ہوگا، تو اس ملک میں ایک ڈفرینس کریٹ ہو جائے گا. پھر چاہے ادارے کام نہ کریں، چاہے حکومت کام نہ کرے، جب ڈفرینس کریٹ ہونا شروع ہوگا تو یہ لوگ بھی مجبور ہو جائیں گے کام کرنے پہ. مگر تبدیلی آپ کو اپنے گھر سے ہی شروع کرنی ہے. ہم تبدیلی لانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن کرتے عمل درآمد باتوں کی حد تک کرتے ہیں، عمل درآمد نہیں کرتے. حالانکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہمارے میڈیا میں بہت سی اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. میں بار بار اپنے بچپن کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ بچپن میں جو چیز دیکھی جائے وہ آپ کو جوانی بڑھاپے تک یاد رہا کرتی ہے. اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ کہا جاتا تھا کہ گندگی سے بچو بچاؤ، ہر روز نہانے جاؤ، جراثیم بھلا لو جب، صحت مند رہو گے تب، ہے سب کے لیے فرمان، صفائی ہے نصف ایمان، ایمان اپنا مضبوط بناؤ، صفائی کی عادت اپناؤ. اب ایمان، صفائی نصف ایمان ہے، میں جانتا ہوں ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں. نصف ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ آدھا ایمان. اب ہم آدھے ایمان کو چھوڑ کر ہم گناہ کی طرف بڑھیں تو یقیناً پھر معاشرہ ہم کس طرح یقین کر سکتے ہیں کہ معاشرہ سدھر سکتا ہے، معاشرہ سنور سکتا ہے؟ سدھر تو جائے گا، سنورے گا نہیں. سنوارنا میں نے ہے،
میں اپنی گریبان میں پہلے جھانکوں گا. اگر میرے سامنے کوئی کچرے کا کوئی ایک چھوٹا سا ریپر پڑا ہے میں توہین سمجھتا ہوں اٹھا کر سائڈ پہ کرنے, حالانکہ میں اٹھاؤں گا 10 نیکیاں ملیں گی. ہم نے سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ٹانگ مار پہ سائڈ مار کے نکل جاتے ہیں. اور اگر سائڈ پہ کرنا بھی ہو تو ہم ٹانگ مار کے جو ہے نا زور سے, جیسے فٹ بال سامنے پڑھو. مجھے احتیاط کرنی ہے, مجھے خیال کرنا ہے. ناظرین تو آپ بھی خیال کیجئے. اچھا افشاں صاحبہ, جیسے سبین صاحبہ نے بھی فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ آلودگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں, نو ڈاؤٹ بیماریاں پھیلتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ اپنے شہر میں ہم دیکھتے ہیں کلینکس میں جائیں یا ہاسپٹلس میں جائیں, کہیں بھی جائیں, بھرے پڑے ہیں. تو اس کا آپ کے پاس کوئی حل ہے, کیونکہ آپ بھی شہری ہیں, بہت پرانی شہری ہیں, شروع سے کراچی کی شہری ہیں, تو آپ کے پاس کیا حل ہے؟ دیکھیے میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ جیسا انہوں نے کہا نا کہ 3 کروڑ جو یہاں پہ ہمارے کراچی میں لوگ ہیں, اس میں تو ہر کوئی بھی ایک درخت بھی ہر کوئی اپنی وہ سمجھ کے کہ یہ ہماری ضرورت ہے, وی نیڈ اٹ نا, تو کتنے سارے ہمارے درخت لگ جائیں گے اگر ہر کوئی بھی یہ ذمہ داری لے لیتا ہے, کیونکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ کس طرح سے آپ کو اپنے گھر سے یہ ساری جو آلودگی چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو, اور ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو. اور جیسے امریکہ میں فائن ہے نا, جیسے فائن چھوٹا بھی فائن ہے کہ آپ ریپر ذرا سبھی, تو وہ بھی یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ فائن کے بغیر تو کچھ ہوگا نہیں, ورنہ وہی اسی ڈگر پہ سب لوگ چلیں گے. دیکھیں کہتے ہیں نا, موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. تو یہ گھر ہمارا اپنا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود جو ہے اپنے گھر کو صاف رکھیں. اور سب سے بڑھ کے جو ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس کا اسموک ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے, جو کہ یہاں نہیں ہوتا. اسموک ٹیسٹ بہت ضروری ہوتا ہے. وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر جو اتنا زیادہ وہ پولوشن ہوتا ہے, ہمارا آسمان نظر نہیں آتا ہے صاف. میں وہاں جاتی ہوں, اتنا کلیئر آسمان اسکائی بلو لگتا ہے, یہاں پہ نظر ہی نہیں آتا. مطلب اسکائی بلو تو دور کی بات ہے, ڈسٹ پوری دھواں پولوشن سارا. تو بس یہی ہے کہ ہم چاہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو یا چینلز کے تھرو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے گھر سے یہ ساری چیزیں شروع کریں. سبین صاحبہ, یہ تو گورنمنٹ کا ایک فرض تو ہے, ان کو ادا کرنا چاہیے میرے خیال سے. حالانکہ ہم سیاسی پروگرام نہیں کر رہے, لیکن ایک شہری ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ مختلف کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ اویئرنیس کے لیے کچھ ورک شاپس دی جاتی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے, ہم اس کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہ صحیح, کچھ کلاسز میرے خیال سے ہونی چاہیے. آپ اس پر کیا کہتی ہیں؟ اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں لازمی. جی بالکل, میرے خیال میں ہونا چاہیے. اور کچھ این جی اوز جو ماحولیاتی تبدیلی پہ اور اس پہ کام کر رہی ہیں, انہوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید باقی مسائل اتنے ہیں کہ لوگ اس طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ہمارا پاکستان ہے یا حکومت ہے, اس نے ہمیں کیا دیا. ہم اپنے حقوق کی ہر کوئی بات کرتا ہے, ہمارے سول رائٹس ہیں, مگر ہم اپنے فرائض کی بات نہیں کرتے. اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں, بھابھی نے بہت خوبصورت بات کی کہ دیا جلائے رکھنا ہے, ہمارا گھر ہے, اس کو صاف کیسے رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آج میں کوئی ایسا انیشیٹ لوں گی تو کل کو میرے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے, کل کو ان کے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے. ہمارے آس پاس ہمارے بہن بھائی, ان کی نسلیں, سب نے یہیں پروان چڑھنا ہے اسی ماحول میں. ہر کوئی یہاں سے ویزا لے کے باہر نہیں جا سکتا. 98% لوگوں نے یہیں سروائیو کرنا ہے. تو ہمیں بالکل حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کچھ شہری حقوق ہونے کے ساتھ ساتھ فرائض بھی ہیں, جس میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں. اور اس کے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ ایسی ڈرائیوز بھی آپ نے دیکھا ہوگا, بہت ساری ایسے دن ہیں. 5 جون کو ہم لوگ جو ہے وہ ماحولیات کا دن بھی مناتے ہیں, اور مختلف این جی اوز جو ہے وہ ساحل سمندر پہ بچوں, اسکولز کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ صفائیاں کرا رہی ہوتی ہیں, اور وہاں پہ جو سارا گاربیج ہے اس کو پک کرا رہی ہوتی ہیں, روڈیں صاف کرا رہی ہوتی ہیں. مگر یہ میرے خیال میں سارے سال ہونا چاہیے, سال کا کوئی ایک دن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی جو ہے وہ, جب ہم لوکل گورنمنٹ میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ یہیں قریب میں حسن اسکوائر پہ ہم لوگوں نے ڈپٹی میئر صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اسکول اور یونیورسٹیز کے کچھ اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا یہاں ہم صفائی کرتے ہیں. اچھا وہ ہم نے کیا یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ مل کے ہم نے پوسٹرز بنائے اور ہم نے صفائی شروع کر دی. سینیٹری ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کچھ چیزیں لی, اور وہ سارے اسٹوڈنٹس تھے 2-3 انجینئرنگ یونیورسٹیز جو یہیں گلشن کی ویسینٹی میں, ان سے. اور آپ یقین کریں نیت صاف شاید ہوتی ہے تو ودن 2 hours
ہر چینل پہ وہ بچے تھے. بالکل ایسا ہی. پورا کراچی جو ہے وہ آس پاس سب کیونکہ بلاک ہو گیا تھا, لوگ رک رک کے جا رہے تھے. ہم نے روڈ تو چھوڑی بھی تھی, روڈ چل رہی تھی, مگر وہ اتنی میسو وہ ہو گئی تھی. اور ہم نے کیا تھا کہ جو بسوں سے گزرتے ہوئے اور لوگ پان کی پیکیں تھوک رہے ہوتے ہیں, بچے گلوز پہن کے وہ صاف کر رہے تھے اور ایک میسج دے رہے تھے, اور کافی عرصے وہ کنٹینیو ہوا. مگر اس کے بعد شہر کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے شور میں وہ بھی دب گیا. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو پرابلمز بہت ہیں, ہم اپنے بچوں کو وہ اویئرنیس دیں. تھوڑے عرصے تو ہم خیال رکھتے ہیں, مگر اس طرح کے پروگرامز کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی این جی اوز, کوئی ادارے, یہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے بچوں کے ساتھ, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, کوئی بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے. میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ روڈ پہ کھڑے ہو کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی گلی کو صاف ستھرا کرائیں. اگر ہر کوئی اپنی گلی صاف ستھری کرانا شروع کر دے تو پورا شہر صاف ہو جائے گا. لیکن سسٹر اس کے لیے ہمیں اپنی انا کو ختم کرنا ہوگا نا. ہم نے اپنی انا نہیں ختم کرنی, ہمارے اندر تو اکڑ ہے, ہمیں اکڑ نہیں ختم کرنی. یاد رکھیے گا, بزرگ فرماتے ہیں, بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ زمین بھی قیامت والے دن گواہی دے گی, اور یقیناً دینی ہے. دنیا کی ہر شے گواہی دے گی. ہمیں اکڑ کر تو چلنا نہیں چاہیے, احترام کے ساتھ چلنا چاہیے, بڑے ادب اور احترام کے ساتھ چلنا چاہیے. اور صفائی نصف ایمان ہے. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے, میں چاہتا ہوں جہاں جہاں یہ آواز پہنچے, کوشش کیجیے گا اس پروگرام کے دوران یا رپیٹ جب ہو یا جب سوشل میڈیا پر آن ایئر ہو تو اس دوران کہیں نہ کہیں کچرا پڑا ہو یا کہیں نہ کہیں گندگی ہو, 2 سیکنڈ لگیں گے, اٹھا کر سائڈ پہ کر لیجئے گا. ہمارے جو معزز مہمان گفتگو کر رہے ہیں ان کو اس کا اجر ملے گا. جو میں پروگرام کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو اس کا اجر ملے گا, ثواب ملے گا, 10 نیکیاں ملیں گی. ہماری مجبوری بات وہی ہے, بریک لینا ضروری. بڑھتے ہیں بریک کی جانب, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حیات. میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, گفتگو جاری ہے. افشا فاروق ستار صاحبہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہی ہیں. سبھین غوری صاحبہ بہت پیارے انداز میں گفتگو فرما رہی ہیں. ڈاکٹر احمد قادری صاحب کا تو انداز ہی بڑا شائستہ ہے, بڑا خوبصورت انداز ہے. جی چاہتا ہے سنتے چلے جائیں, لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے, وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس, ورنہ ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوں تو جی چاہتے ہیں انہی کو سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, صفائی نصف ایمان کی میں بات کر رہا ہوں. ہم پروگرام تو کر لیتے ہیں, پروگرام کر کے ابھی بس جیسے اینڈنگ چل رہی ہے, ان قریب پروگرام ختم ہو جائے گا, اس کے بعد میں بھی گھر چلا جاؤں گا, آپ بھی گھر چلے جائیں گے, ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس کے بعد شاید کہ کوئی پروگرام یاد کر پائیں, ہماری باتیں یاد کر پائیں. لیکن ایک چیز ہمیں یاد رہتی ہے, صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہے. کیا فرماتے ہیں ناظرین؟ بہت خوبصورت آپ حوالہ بار بار دے رہے ہیں, صفائی نصف ایمان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ واہ واہ, آپ اس کو دیکھیں, کیا بات ہے. جیسے آیت آتی ہے تو اس کا شان نزول ہے, تو ایسے ہی شان نزول حدیث بھی ہے. بالکل. اور اس کو جب تک آپ اپنے ذہن میں, ایک بدو آیا, اور بدو جب آیا تو آنے کے بعد نماز ہوئی, اور نماز پڑھنے کے بعد اس شخص نے کیا کیا, محراب کے قریب تھوک دیا. اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد ناگواری کے چہرے پر آثار ہوئے, اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو کھرچ دو, صاف کر دو. اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ کیا تم کو نہیں پتا کہ اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ تو صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں, پوری سورہ رحمان انوائرمنٹل سائنسز کی وٹنس ہے, کس طریقے سے اس کے اندر آپ دیکھیے تشبیہات بلیغ استعمال ہوئی ہیں. پھر وہ جو ہے نا کہ متطہرین کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے. بالکل. متطہرین کون لوگ ہیں؟ جن کے احساسات بھی پاکیزہ ہوں, خیالات بھی پاکیزہ ہوں, اور جب وہ جائیں تو یہ محسوس ہو کہ ایک پاکیزہ شخص اس زمین سے گزرا ہے, تاکہ اس سے خوشبو محسوس ہو. واہ, بہت خوب. اور آج کا جو معاشرہ ہے ہمارا, ماشاءاللہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلامی جمہوریہ, تو لفظ اسلام جب اس کے ساتھ لگ گیا, میں بھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, تو ایک پیپر پڑھا گیا اور ایک تقریر ایک خاتون نے کی, وہ پروفیسر کیتھرین, یونائٹڈ نیشن کے اندر انہوں نے تقریر کی, اور اس کا جو لب لباب تھا وہ انوائرمنٹ کا کوئی ایک خاص سیمینار تھا, اس میں وہ گفتگو کر رہی تھی. اس نے باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے اس اجلاس کے اندر جو آفیشیل ڈکلیریشن تھا انوائرمنٹل سائنسز کا, اس میں یہ بائبل کے پورے چیپٹرز لے کر یہ بتلایا کہ کیسے بائبل نے انوائرمنٹ سے مخاطب ہو کر بتلایا ہے کہ اس معاشرے کے رہنے والے کو کس طرح سے روحانی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, اور معاشرتی طور پر بھی پاکیزہ رہنا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس معاشرے میں جس کے اندر شراب پی کر ہوش نہیں ہوتا, اور فرائیڈے نائٹ سے لے کر وہ سنڈے نائٹ تک وہ ماحول چل رہا ہوتا ہے, وہاں پر بھی اگر یہ ہوش ہے کہ بائبل رہنمائی کر سکتی ہے, تو مسلمان تو
ہر لمحہ قرآن سے جڑا ہوا ہے, نماز سے جڑا ہوا ہے, 5 وقت اذان سے جڑا ہوا ہے, تو پھر کیا سبب ہے کہ وہ اشیاء میں ملاوٹ بھی کر رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے ماحول بہت اچھا ہے, اور اوپر مکان جب بن گیا تو لکھ دیا ھذا من فضل ربی, چاہے وہ رشوت کا ہو یا ملاوٹ کا ہو. تو مقصد یہ ہے کہ جو ہماری بہنوں نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, ہم کوئی ناصح نہیں ہے, نصیحت نہیں کر رہے کسی کو. ہمیں یہ احساس کرنا ہوگا کہ جو میری ذمہ داری ہے, میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کروں. اگر میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں تو مجھے یونیورسٹی میں پڑھانے اور تحقیق کرنے کے پیسے مل رہے ہیں. اس لیے نہیں مل رہے کہ میں یونیورسٹی میں نہ پڑھاؤں اور شام میں ٹیوشن سینٹر میں جا کے پڑھا رہا ہوں. بہت سیدھی بات کہہ رہا ہوں. بالکل. اگر کوئی شخص قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا رکن ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی پارٹی کا نمائندہ ہے. میں بہت ذمہ داری سے, میں پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہوں, بالکل, اتنا تو میں جانتا ہوں کہ کیا بول رہا ہوں. تو وہ نمائندہ پاکستان کا ہے, ان لوگوں کا ہے جو اس وطن کے کانسٹیٹیوشنل ایشورنس کے ذریعے, رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے ذریعے وہاں تک ان کو پہنچاتے ہیں. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, کچھ میرے دوست بھی ہیں امریکہ میں جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے ایک سے پوچھا تم کیا فیل کرتے ہو؟ کہتے ہیں خدا کی قسم جب بھی اجلاس ہوتا ہے نا, ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم واپس آئیں گے, اور ہم جب کارنر میٹنگ کریں گے, کیونکہ آنے کے بعد ہم اپنے اپنے علاقوں میں بار بار کارنر میٹنگ کرتے ہیں الیکشن کی طرح, تو ہمیں یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ ہماری پرفارمنس وہاں کیا تھی. یہاں تو آئے خوبصورت طریقے سے بات چیت بھی کی, لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم نے اٹھا کے الزام دوسرے پر دے دیا, تیسرے پر دے دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیانات کی آلودگی شروع ہوتی ہے, اور جب بیانات کی آلودگی شروع ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ جاتی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن ہوتا ہے, چاہے کسی نے اچھا کام بھی کیا ہو. ابھی آپ بار بار فاروق ستار بھائی کی بات کر رہے ہیں نا, تو ان میں شاعری کا ذوق بہت ہے. بالکل, بہت. تو میری کبھی کبھی ملاقات جب بھی ہوئی ہے کبھی, تو میں نے ایک بات یہ کہی, میں نے کہا یار کاش شاعر ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا. میں نے کم از کم اس ذہنی دباؤ سے تو نہ گزرتا یہ ہو رہا ہے. یہ بات تو کہنے لگے, لیکن بات یہ ہے کہ ہر پارٹی میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دشمن ہیں. دشمن کوئی نہیں ہوتا کسی کا. اس ملک کا ماحول اس پر ٹھیک ہوگا حامد رضا صاحب جب ایک دوسرے پر ہم اعتبار کی فضا قائم کریں گے. صفائی, احساس کی صفائی کیجیے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. واہ واہ. تو صنم آشنائی بھی ہے, تو کبھی سانپ کو بھی چوم رہے ہیں, کبھی مینڈک کو بھی چوم رہے ہیں, تو ایسے کام نہیں چلتا. زیادتی ہے یہ زیادتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ کیا خوب باتیں فرما رہے ہیں, کیا خوبصورت انداز ہے آپ کا. سفین غوری صاحبہ, میں آپ کی طرف بڑھوں گا, سوال ایک دم ذہن میں آ گیا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ان کی گفتگو سے ہمیں کہیں سوشل میڈیا نظر آتا ہے, طوفان بدتمیزی ہمیں نظر آتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا انسان ہے, اس کا بھی دل ہے, اس کا دل دکھ بھی سکتا ہے, لیکن بس موبائل ہمارے ہاتھ میں, فنگرز اپنی پڑوسیوں کی ہے نہیں, لگے پڑے. ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ صفائی صرف کیونکہ ہم سیاسی وہی باتیں نہیں کر رہے, سب کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والوں, میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں. صفائی صرف گھر کی تو نہیں کرنی نا, فنگرز کی بھی کرنی ہے, سوچ کی بھی کرنی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی کرنی ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا, یہ کویشچن آپ نے بڑا دلچسپ موضوع سے ہٹ کے ہے, مگر ریلیٹڈ ٹو مائن اس لیے کہ ایک تو میں سوشل میڈیا ہیڈ بھی کر رہی ہوں کافی سالوں سے پارٹی کا. جی جی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی میری جو ہے وہ کمپیوٹرز ریلیٹڈ ہے. تو یہ گہری نظر ہے. جی. تو اگر آپ تھوڑے دن پہلے اس میں مختصر یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پہ ایک بہت لمبی بحث ہے کہ ہر ٹیکنالوجی تیزی سے ہم جو ہے وہ اپنا رہے ہیں, اس کے نیگیٹو بھی ایفیکٹس ہیں, پازیٹیو بھی ہیں. ابھی ہمارے اوپر ہے, یہ تو ایک جنرل بات ہو گئی. مگر اگر آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں تو ابھی 3-4 دن پہلے جو ہے وہ اسرائیل نے جو پاکستان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا قطر میں حملے کے بعد, تو وہاں پہ جو ہے وہ نتن یاہو نے جو کہا ہے کہ جو آدمی سوشل میڈیا یا اسمارٹ فون ہاتھ میں لیے ہے وہ اسرائیل کا ایک پارٹ اپنے ہاتھ میں لیے ہے. اور ایز بینگ اے مسلم ہم اسرائیل جو ہے یا اس کی جو یہ اس وقت دنیا میں جو بھی اس کی تباہی پھیل رہی ہے اس کو ہم آنے والے وقت سے قیامت دجال سے جوڑتے ہیں. تو یہ ایک فتنہ ہے جو پیدا ہو گیا ہے, اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ پازیٹیو چیزوں کے ساتھ ساتھ جس تیزی سے نیگیٹو چیزیں میرے آپ کے بچوں میں, آپ کے بہن بھائیوں میں اور انوائرمنٹ میں شامل کی جا رہی ہیں, تو میرے خیال میں ہم سب کو اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا ہے, ٹیکنالوجی سے دور نہیں رکھنا, ان خرافات سے دور رکھنا ہے. ہمیں بچوں کو بہت شروع کی عمر سے اب یہ سمجھانا ہے. پہلے یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ آیا میٹرک میں بچہ آیا تو اسے موبائل دے یا نہ دیں. آج کہتے ہیں 4 سال کا, 3 سال کا, 2 سال کا بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں
موبائل لیے ہے تو کیوں نہ جس وقت وہ سمجھداری کی عمر میں آتا ہے اور اس کو یہ موبائل ہر جگہ ہر آدمی کے پاس نظر آتا ہے تو ہم اسے بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, ہمیں کیا اس میں سے اڈاپٹ کرنا اور دیکھنا ہے اور کیا چیز ہمیں اسے اوائڈ کرنی ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. جی جی بالکل بالکل, یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور آپ نے جو بات کہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, یقیناً اس میں طوفان بدتمیزی بہت زیادہ ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم سے سامنے والا بڑا ہے. یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر تو ضرور ہے, لیکن اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے. کوشش کیا کریں, موبائل آپ کا اپنا ہے. آج کل ہر کسی کے پاس 2 سے 3 موبائل تو ہی ہیں, 2 سے 3 نہیں ہے, ایک تو ہی ہے. اگر اس کا استعمال ہم اچھے سے کر لیں, اس میں ہم ادب احترام کی بات کریں, ہم اس میں صفائی کی بات کریں, ہم اس میں اپنے دل کے صاف رکھنے کی بات کریں, تو یقین جانیے آپ موبائل بھی استعمال کریں گے تو آپ ثواب کی نیت ذہن میں ہوگی, آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا. اچھا ڈاکٹر, میں آپ کی طرف آؤں گا. افشاں فاروق صاحبہ, آپ نے گفتگو سنی ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی. میں چاہوں گا آپ بھی جاتے جاتے, کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا مختصر سا ہے, کیا کہنا چاہیں گی, کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف رکھنا ہے, اپنے شہر کو بھی, اپنے گھر کو بھی, اپنی گلی کو بھی صاف رکھنا ہے, کیا کہیں گی آپ؟ میں اس کے لیے یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں, کہ ہمارے گھر میں جو بھی کچرا, جو بھی ٹریش ہوتا ہے چھوٹا موٹا, ہمارے جو گھر میں جو میڈ آتی ہیں, جو بھی ہوتی ہیں, تو ان کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہماری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ نا, تاکہ وہ ہم جو کریں تو وہ بھی ہمیں دیکھ کے پھر وہ اپنے گھر میں بھی وہی چیزیں اپلائی کریں اپنے بچوں پہ, کہ کس طرح سے جو ہے اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری, جیسے کہ ہمارا جو محلہ ہوتا ہے, چھوٹا سا ٹاؤن یا محلہ, اس کے لیے جو ڈمپسٹر ہوتے ہیں نا, وہ ہماری تھوڑے سے کہیں پہ ایسے ہونے جو کورڈ ہو. ڈمپسٹر ایسے اوپن ہوتے ہیں ہمارے اپنے پی آئی بی میں, جی وہ میں دیکھتی ہوں وہ اوپنڈ ہے نا وہ, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جس کی مرضی آتی ہے ڈالتے ہیں, کچھ نیچے پھینک دیتے ہیں, مطلب کوئی وہ نہیں ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, بائک پہ جا رہے ہیں, وہیں سے پھینکتے ہیں. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. جی تو اس کے لیے ہونا چاہیے کہ کورڈ ایک تو ہونا چاہیے اس کو, پھر وہ جو گاڑیاں آتی ہیں ان کا ایک ٹائمنگ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ وہ اوور فلو نہیں ہو, اس ٹائم پہ وہ لے جائیں وہاں سے, اور پھر وہ ایمٹی ہو, پھر وہ ایکسکیوز میں وہ کورڈ ہونا چاہیے. جی بالکل. یہ بہت اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فلائز اور ماسکیٹوز ان سب سے اور ڈیزیز سے جو ہے نا بچا جا سکتا ہے سب سے زیادہ, تو یہ بہت ضروری ہے بالکل انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کے لیے. آپ کی گفتگو کے دوران گاڑیوں کا ذکر آیا تو ہم تو روڈ پہ دیکھتے ہیں, گاڑی جب جا رہی ہوتی ہے نا, اکثر اوقات ایسا کورڈ نہیں ہوتا تو وہ فیضان پھیلاتی بھی جا رہی ہوتی ہیں, جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں اسمیل تو اسمیل, اور اس کے علاوہ ہم ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کورڈ کر لیا کریں, تاکہ جہاں وہ محفوظ ہیں وہیں تک رہو, جہاں آپ لے کر جا رہے ہیں پورا سامان وہاں تک پہنچ جائے, نہ کہ پورے شہر میں پھیلتا جائے. میں اچانک مجھے یاد آ گیا, ماشاءاللہ بھی 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر ہی آپ کے صاحبزادے نے پوزیشن حاصل کی ہے. میں اس کی مبارکباد بھی دینا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا یہ کیونکہ اویئرنیس کی بات ہے, نیو جنریشن سیکھے گی کہ یقیناً آپ کے صاحبزادے نے محنت کی ہے. تو بتائیے گا نا تھوڑا اپنے بیٹے کے حوالے سے, کیا محنت کی, کس طرح محنت کی انہوں نے؟ کیونکہ شروع سے مائی مدر واز فرام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, تو بڑی سخت تھی. میں اتنی زیادہ سخت نہیں ہوں, ہوتا ہے نا جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی, تو میں نے کوشش کی کہ میں بچوں کو ذرا انڈرسٹینڈنگ لیول, ایک جنریشن تھی جو انڈیا سے آئے تھے پیرنٹس, ان کا رکھ رکھاؤ اور سب بہت سخت ہوتا تھا نا بچوں کے ساتھ, تو میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑا سا ان کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دوں. ویسے ہر بچے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اور ایک ایج ہوتی ہے, کیونکہ میرا ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے, آپ اس کو اس ڈگر پہ ڈال دیں. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہاں زیادہ ہوتی نہیں ہے, آئے دن جو ہے وہ کیونکہ آؤٹ بیک ہوتا ہے دوسرے شہر میں, تو پھر آپ کے بچے نے یہ ٹاپ کیسے کر لیا. تو بچوں کو ایک ڈگر پہ ڈالنا پڑتا ہے. وہی بات جو میں نے کہی کہ اگر آپ شروع ایج میں ان کو صحیح اور غلط سمجھا دیں, اور اس طرح سمجھا دیں بائی امپوز نہیں, کہ اس کو سمجھ آ جائے, اس کے جو سوالات ہیں ان کو ایڈریس کریں, چاہے وہ آپ کو کتنے ہی نیگیٹو لگے. جب شروع میں ہمارے بچے یہ چینج آیا ہمارے ماحول میں, گھر کے ماحول میں, تو یقین کریں کہ بعض بڑے گھر کے کہتے تھے کہ یہ بچہ کوئی کویسچن کرتا ہے فوراً, یا کوئی جو ہے وہ اس طرح سے ڈیبیٹ کرتا ہے کسی چیز پہ, تو پہلے ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بدتمیزی کر رہا ہے, بحث کر رہا ہے. مگر بچوں کو اس حد تک جو ہے وہ آزادی دینی چاہیے تاکہ ان کے جو ذہن میں کنفیوژنز ہے وہ دور ہو, سیکھنے کا مرحلہ ہو. اور پھر جب اس کو سمجھ آ جاتا ہے نا, تو پھر وہ اپنا ایک, اور بچوں کو پوری آزادی دینی چاہیے کہ وہ جو بھی اپنا پروفیشن چوز کرنا چاہیں, اپنی لائن چوز کرنا چاہیں, اس میں وہ آزاد
دو تو پھر انشاءاللہ آپ کی گائیڈنس اچھی گائیڈنس ہو اور بچے کی اپنی جو ہے وہ کارکردگی ہو تو وہ اور اس کی پسند کا جو ہے وہ فیلڈ ہو تو وہ انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی حاصل کرتے ہیں. بالکل بہت ضروری ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو اس کا الٹ چل رہا ہے اس وقت الٹ چل رہا ہے. کاش کہ ایسا ہو جائے جیسا پہلے سختیاں ضرور ہوا کرتی تھیں لیکن معاشرے میں ہمیں اچھے اچھے لوگ بھی ملے. ہمیں ڈاکٹر احمد قادری جیسے شخصیات بھی نظر آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی جانب پیغام چاہوں گا آپ سے. سادہ سی بات کروں, کوئی پیغام تو نہیں, بس دل کی بات ہے. بجائے دوسرے کو نصیحت کرنے کے ہم اگر اپنے آپ کو تبدیل کریں اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے بنیاد. واہ واہ. کہ میرا رب دیکھ رہا ہے بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت ذمہ دار فرد کے, معاشرہ دیکھ رہا ہے تو کوئی سبب نہیں کہ بہتری کی طرف راستے نہ بنے. کسی کو نیچا دکھانے سے بہتر ہے خود نیچے ہو جاؤ. ایک بات جی, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تھا کوئی نہیں. کسی بھی زاویے سے آپ دیکھ لیں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کی دعا کے اثر میں نہ ہو. لیکن حضور کا حلم کہ ایک دیوانہ, حضور بہت تیزی کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, دیوانے نے ہاتھ پکڑ لیا, صحابہ ساتھ میں, اور ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا جا رہا ہے, بات کہتا جا رہا ہے, حضور مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. حضور صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دیوانہ ہے. کہا قسم خدا کی جتنا میں تمہارا نبی ہوں اتنا دیوانوں کے لیے بھی. واہ واہ. اس کو اخلاق کہتے ہیں. آج سے ایک معمولی سا کوئی گریڈ مل جائے تو ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو لا کر, وہ جو ہماری بہن بھی بات کر رہی تھی, ہماری دوسری بہن بھی بات کر رہی تھی, آپ بھی, کہ پاکیزہ ماحول اس وقت ہوگا نا جب قرآن کہتا ہے وہ یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو تزکیہ کیا ہے دل کا؟ دل میں جب آپ ہر شے کو نکال کر رب کو بسا لیں گے تو پھر ہر شے کی لالچ بھی ختم ہو جائے. بے شک, کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, بہت خوب. اللہ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. میں اپنے معزز مہمانوں کا, سبین صاحبہ آپ کا بھی بےحد مشکور ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں کس انداز میں کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کروں. آپ تشریف لائیں, امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ کبھی زحمت فرمائیں گی, تشریف لائیں گی. آپ کا بھی افشاں صاحبہ بےحد مشکور. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, فاروق بھائی کو بھی سلامت رکھے. ناظرین ہمارا پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں کل نئے پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم.